بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 7 ذی الحج بدھ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ملے گا۔ سب لوگ 7 ذی الحج کا انتظار کرتے ہیں، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ بدھ والے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ اور بدھ کا دن آئے اور یہ 3 کام کر کے میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 7 ذی الحج بدھ کا دن بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ذی الحج کی 7 تاریخ بدھ کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کر لیں۔ رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پہ نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور اتنا مجرب ہے کہ جسے آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی بہن بھائی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ آج 7 ذی الحج بدھ کے دن یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ لوگ آج 7 ذی الحج کے دن امام علیہ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کے دیکھیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن سن کے تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بھی بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کے کاروبار سب کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جائے، تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر ہیں، رزق کو لے کے ہیں، جو دولت کو لے کے ہیں، آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 7 ذی الحج بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آج 7 ذی الحج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ ذی الحج رب کریم کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ ذی الحج کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، رب سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ 7 ذی الحج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا اتنا طوفان آ جائے گا، آپ تو کیا آپ کے آنے والی نسلیں بھی حیران ہو جائیں گی، کیونکہ میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ ذی الحج کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔
زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لو۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا غور سے سن لیجئے۔ آج 7 ذی الحج بدھ کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ پہ ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے جو کہ ابھی تک نہیں مل سکی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ آج پورا ہو کے رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہیں۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پہ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیں۔ آج 7 ذی الحج بدھ کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیے گا
کہ یا رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پہ مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یا رحیم یعنی وہ رحم کرنے پہ آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے، بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے تانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جب رحم کرنے پہ آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کے پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پہ نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پہ بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ بندہ جہنمی ہے اور آخرت میں بھی وہ بندہ جہنمی ہے، اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والا، رب کے وحدہ لا شریک پہ یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت یعنی سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورہ اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے پیارے بھائیو سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی قسمت کو چمکا لو، آخر میں سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ پیارے بھائیو، جب آپ 1 مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ کابرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہی یہ وظیفہ آج پڑھے گا اور یہ 3 کام ذی الحج کی 7 تاریخ بدھ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
उतना ही दुरूद पाक का लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आखिर में दुरूद पाक पढ़ते साथ ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगिएगा, आंखों में आंसू लिए मांगिएगा, सजदे की हालत में मांगिएगा। मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसी तादाद होती है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मिसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।